معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ یہ کلپ خاص طور پر میں ہدیہ کر رہی ہوں گورنر سندھ کامران ٹیسوری صاحب کو۔ میری کل آپ سے اپوائنٹمنٹ طے تھی، آپ نے مجھے بلایا تھا اور میں آپ کی بڑی مشکور ہوں، آپ بڑی عزت کرتے ہیں اور بڑا اچھا کام کرنے نکلے ہیں۔ نہ آپ کی نیت خراب ہے گورنر صاحب، نہ تو ان لوگوں کی نیت خراب ہے جنہوں نے آپ کو لانچ کیا، نہ ہی MQM کی نیت خراب تھی۔ وہ بھی چاہتے تھے کہ ایک ایسا گورنر آ جائے ان کا جو کام کرے۔ آپ نے کام کا آغاز کیا، رمضان میں آپ کی پرفارمنس بہت اچھی رہی ہے، لیکن اس کا رزلٹ کیا ہے؟ ان پٹ تو بہت اچھی ہے، آؤٹ پٹ کیا ہے؟ اسی لیے میں کل نہیں گئی۔ اس لیے نہیں گئی کہ مجھے اس بات کی بہت تکلیف ہوتی کہ جب میں آپ کو ریکویسٹ کروں، کوئی آپ کو کوئی تجویز دوں اور آپ کرنا بھی چاہیں لیکن آپ کر نہ سکیں۔ آپ جانتے ہیں میں کیا بات کہہ رہی ہوں، آپ نہیں کر سکیں گے۔ آپ کو جب آپ گورنرشپ ایکسیپٹ کر رہے تھے، میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کر لیں گے اس گندی چور سندھ حکومت کے ہوتے ہوئے، آپ اپنا کام کر لیں گے جو آپ کرنے آئے ہیں؟ آپ نہیں کر سکیں گے۔ لکھ کر دیتی ہوں، چیلنج کر رہی ہوں، آپ کو کام نہیں کرنے دے گی یہ چور کرپٹ حکومت۔ ابھی ٹرانسپورٹ کے آج کی بات کر لیجئے، ہم نے ابھی پچھلا کلپ کیا ہے۔ ٹرانسپورٹ کے کرائے کم ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ لوگوں کی کاسٹ آف پروڈکشن کی وجہ سے باقی چیزوں کی جو کنٹینر پر آتے ہیں، جو بسوں پہ آتے ہیں یعنی کہ ٹرکوں پہ آتے ہیں، ڈیزل سے چلتے ہیں، وہ 30 روپے ڈیزل کم ہوا ہے، چھوٹا موٹا فرق نہیں ہے، اور بھی کم ہوگا اگر اسحاق ڈار رہے تو مجھے پوری امید ہے کہ جس طریقے سے وہ کوشش کر رہے ہیں وہ کامیاب اس طرح تو ہو جائیں گے جو وہ کہا وہ کر رہے ہیں۔ لیکن ایگزیکیوٹر کیا کر رہا ہے؟ امپلیمنٹیشن کرنے والا کیا کر رہا ہے؟ آپ یہاں فیڈریشن کے نمائندے ہیں، کیا آپ رپورٹ کریں گے یا زرداری صاحب سے اپنی PR نبھاتے رہیں گے اور اس مراد سے نامراد سے؟ آپ کو اچھی طرح پتا ہے پروونشل گورنمنٹ کتنی بڑی چور ہے اور اب میئرشپ لینے جا رہی ہے خیر سے۔ تو یہ جو آپ نے امید کی گھنٹی لگائی ہے، مجھے یہ امید کی گھنٹی بہت جلد خطرے کی گھنٹی میں تبدیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ انہوں نے عشرت و لباد کو کام نہیں کرنے دیا، وہ کرنا چاہتا تھا شروع میں کام، لیکن اس کو ایک بدماش سے، ایک احمد شاہ سے آرٹس کونسل پہ گٹار لے کے کھڑے ہو کر بجانے پہ لگا دیا، اور جو کچھ وہاں ہوتا ہے آرٹس کونسل میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کو معلوم ہے۔ سندھ گورنمنٹ نے کروڑوں روپیہ اس احمد شاہ کے ساتھ مل کر کھایا دونوں نے، اور سندھ کا بچہ، کراچی کا بچہ، سندھ کا مطلب کراچی اور سندھ ایک ہی بات ہے، لیکن کسی سندھی بچے کو، ابھی قیصر نظمانی صاحب نے اس پر، اور جو ہیں اپنی ان کی بیگم، نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، بہت اچھی ڈرامہ آرٹسٹ ہیں، انہوں نے بہت اچھا کلپ کیا تھا، انہوں نے بڑھ کے احتجاج کیا تھا کہ آرٹس کونسل کو جب آپ الحمرہ لے کر گئے تھے تو ان کی وجہ سے ایک بہت اچھا جج ہے، خوش قسمتی سے سندھ کی، لیکن ایک جج کے اچھا ہونے سے کیا ہوگا، پنور صاحب بڑے اپرائٹ جج ہیں، ان کے فیصلے ہمیشہ عوام کی امنگوں کے مطابق ہوتے ہیں، امیدوں کے مطابق۔ انہوں نے سکھر کوٹ سے بیٹھ کر اسٹے دیا کہ اب احمد شاہ آپ یہاں کا پیسہ لے کر عیاشیاں اور موجیں کرانے کے لیے آرٹس کونسل کے چند جو آپ نے اپنی کیبنٹ اسمبلی بنائی ہوئی ہے اس کو لے کے آپ پنجاب اور انگلینڈ اور کینیڈا نہیں جا سکیں گے۔ یہ تماشا جو لگا ہوا ہے اس کو انہوں نے کچھ عرصے کے لیے لگام ڈالی۔ ایکسکیوز می، دیکھیے میں بہت بیمار ہوں، لیکن اس کے باوجود میں کیوں اپیئر ہو رہی ہوں کہ کل میں مر جاتی ہوں، مرنے کے قریب ہی ہوتا ہے انسان اس عمر میں، وہ بونس پہ چل رہا ہوتا ہے، قبر میں جانے کے دن اس کے بہت نزدیک ہوتے ہیں، تو اپنے حصے کا کام کر جاؤں۔ میں جانتی ہوں میرے چینل کے ویوز بہت کم ہیں، جہاں شیطان کی آوازیں سوشل میڈیا پر زور شور سے گونج رہی ہوں، جہاں وہ حیدر مہدی اور عادل راجہ جیسے لوگوں کی اور محیط پیرزادہ جیسے لوگوں کی آوازیں اتنی زور سے گونج رہی ہوں، انٹرنیشنل ایجنڈا
جو ان کو دیا گیا ہے وہ اس ایجنڈے پر بہت اچھی طرح کام کر رہے ہیں. ان کو اس کی پیمنٹ ہو رہی ہے. پہلے میرا حیدر مہدی کے لیے خیال تھا کہ شاید وہ پیمنٹ پر نہیں ہے, اور اگر وہ پیمنٹ پر ہوتے تو وہاں پہ ٹیکسی کیوں چلا رہے ہوتے. لیکن اب وہ اوبر نہیں چلا رہے, اب وہ انٹرنیشنل گیون ایجنڈا پر کام کر رہے ہیں. اور کراچی سے ایک ایسی خاتون ان کی تھرڈ کلاس انفارمر ہیں جو بڑا درس ورس بھی دیتی پھرتی ہیں, اور بڑا انہوں نے ادھم مچایا ہوا ہے. وہ بہت بڑی بڑکے مارتی ہیں کہ وہ بہت بڑی یہاں کی کراچی کی ساری خبریں ان کے پاس ہوتی ہیں, اور وہ حیدر مہدی کو وہ بھی فیڈ کرتی ہیں جہاں اور بہت سارے لوگ فیڈ کرتے ہیں. ہم جانتے ہیں حیدر مہدی تمہارے انفارمرز پاکستان سے, لاہور سے کون کون ہیں. CPNE میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں کچھ لوگ جو تمہارے انفارمر ہیں, لاہور سے بھی کراچی سے بھی. ہم جانتے ہیں ان کو, ہم نے بتایا بھی ہے کسی جگہ پر جہاں بتانا چاہیے تھا, لیکن وہ کہتے ہیں ہم بے بس ہیں, ہم ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے, یہ شیطان کا ایجنڈا ہے, اس کو تو کوئی مسیحا آ کر ہی ٹھیک کرے گا. اب وہ مسیحا کون ہوگا بھائی؟ آسمان سے گرے گا, زمین میں سے نمودار ہوگا, کیا ہوگا؟ آپ ہی ہیں نا, اللہ نے تو آپ کو وسیلہ بنایا ہے یہاں پر. تو گورنر صاحب, کامران ٹیسوری صاحب, جس دن آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کی نیت اور آپ کی پرفارمنس پر ضربے کاری لگانے کے لیے حکومت سندھ بیٹھی ہوئی ہے, اسی دن اگر آپ میں کردار ہے ذرا سا بھی تو آپ کو ریزائن کر دینا چاہیے. آپ کو ریزگنیشن دے کر ہی عزت حاصل ہوگی. اب کم از کم آپ یہ تو بتا سکیں گے کہ نہیں ہمیں کام نہیں کرنے دی. یا پھر آپ یہ MQM کی طرح کی وہ بے غیرتی کا مظاہرہ کریں گے جو یہ پیپلز پارٹی سے اندر سے ہاتھ ملا کے جو کچھ یہاں کیا کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور یہ بیٹھے رہتے تھے. ان کو اتنی شرم تھی, استعفیٰ صرف دھمکیوں کے لیے دیتے ہیں, اپنی قیمت بڑھانے کے لیے. یہ کب تک چلتا رہے گا؟ آپ نے دیکھ لیا کہ عوام جو ہیں, جس میں ظاہر ہے ایک پولیٹیکل پارٹی عمران خان کی پارٹی سب سے آگے تھی, اور ان کے ہی جو ہے اکسانے پر یہ سارا کچھ ہوا, لیکن عوام اس میں کیوں شامل ہو گئے؟ کچھ عوام بھی تھے نا جن کو اس راستے پہ لگایا گیا. سندھ میں بھی وہ وقت دور نہیں ہے جب یہ لوگ اس چیف منسٹر ہاؤس, اس چیف منسٹر سیکریٹریٹ, اس بلاول ہاؤس, وہ موب جو جاتی عمرہ جانا چاہیے تھا, وہ موب جو بلاول ہاؤس جانا چاہیے تھا, وہ موب کور کمانڈر کے گھر کی طرف کس نے شفٹ کروایا؟ یہی موب تھا نا. اگر انہوں نے یہ توڑ پھوڑی کرنی تھی, اگر یہ اتنے قابل تھے یہ سارے گنڈے, تو یہ وہاں کیوں نہیں گئے جو اصل ذمہ دار ہیں؟ میں اس پہ کوئی بات نہیں کروں گی کہ جی بڑا سوشل میڈیا پہ مچا ہوا ہے ادھم کہ کور کمانڈر اس میں شامل تھا, ان کی فیملی شامل تھی, آف کورس ان کی بیگم تو شامل تھیں, اور ان کے ویڈیو آڈیو بھی پکڑے گئے جو ان کی بہن نے ان سے ٹیلی فون پر گفتگو کی, جو بندیال صاحب کی بھی رشتہ دار ہیں. کسی کے رشتہ دار ہو کر غلط کام کرنے سے کوئی آدمی دوسرا, بندیال صاحب کے گھر کی عورتیں, یہاں پر عورتیں بہت آگے بڑھی ہوئی ہیں, یہ جو اپنے آپ کو ہاؤس وائف کہتی ہیں نا, یہ سب سے آگے نکلی ہوئی ہیں. جنہیں ایک ہاؤس وائف سو کالڈ کی ہم بات کر رہے ہیں کراچی سے, وہ بھی بہت بڑکے مارنے میں بہت آگے ہیں. ایک دفعہ انہوں نے طاہر القادری کے حوالے سے جو کچھ یہاں ادھم مچایا تھا اور جو انہوں نے ڈرامہ کیا تھا, اس کا احوال پھر کبھی صحیح. ان کو بہت شوق ہے بڑھ بڑھ کر پالیٹکس میں یہ بتانے کے لیے کہ وہ بڑا پالیٹکس کو سمجھتی ہیں پاکستان کی, اور بڑی صاحب علم ہیں, اور پتہ نہیں PhD ہیں کہ پتہ نہیں کیا کیا ہیں. وہ ہر آدمی یہاں PhD ہے, ہر ایک نے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگایا ہوا ہے. ہم نے تو نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی اب لگانا بند کر دیا. میں نے اپنے پروڈیوسر کو کہا تھا میرے نام کے ساتھ ڈاکٹر نسرین ہٹا دو, ڈاکٹر مت لگانا اب. تو ہم کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی امید کی گھنٹی بہت جلد خطرے کی گھنٹی میں تبدیل ہونے والی ہے. اور یہ خطرہ کس کی طرف سے؟ عوام کی طرف سے ہے. آپ تو بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, لیکن کل میں کیوں گورنر ہاؤس نہیں آئی؟ آپ نے مجھے بڑی اس سے بلایا, بڑی عزت سے. اس دن بھی آپ نے کہا کہ ہم بیٹھ کر اس بہت ساری چیزوں پر بات کرنی ہے, لیکن میں نے کیوں اس بات کو کل میں نہیں آئی. اسی لیے گورنر صاحب کیوں؟ اس لیے کہ مجھے معلوم تھا جو تجویز میں دوں گی, جو بات بھی میں آپ سے کہوں گی, آپ تسلیم کر لیں گے اسی وقت کہ ہاں آپ صحیح کہہ رہی ہیں, ہاں یہ ہونا چاہیے, لیکن ہوگا کچھ نہیں. کیوں؟ کہ آپ کو کرنے نہیں دیا جائے گا. آپ اس بات کو سمجھیں کہ کون آپ کو نہیں کرنے دے گا. یہ چور صوبائی حکومت آپ کو کوئی کام نہیں کرنے دے گی. یہ لکھ کے رکھ لیں آپ.
تو میں اس خطرے کی گھنٹی کا انتظار کر رہی ہوں. کاش آپ اس سے پہلے سمجھ جائیں اور ریزائن کر دیں. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگا